اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، بحث کر رہے تھے ہم تجری اور انقیاد کے حوالے سے۔ تو سوال کیا تھا کہ آیا قطع تجری کے اندر کہ اگر آپ کا قطع مثلا مطابق واقع نہیں ہے، اس قطع پہ عمل کرنے کا نام ہے انقیاد، اور وہ قطع جو مخالف واقع ہیں اس پہ عمل نہ کرنے کا نام ہے تجری۔ تو سوال یہ تھا کہ آیا یہ قطع تجری انقیاد کے اندر بھی موجب استحقاق اور ثواب عقاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ ہاں جی، تو اس میں آخر میں آ کے انہوں نے دو سروں میں تقسیم کیا کہ انسان کے تجری انقیاد کے مسئلے میں دو حالات ہوتے ہیں۔ ایک حالت وہ ہے کہ ایک انسان مثلا اس کے دل میں خبث باطنی ہے یا حسن سیرت ہے، لیکن فقط اس کا یہ دائرہ کار اس کے باطن تک محدود ہے، مقام عمل میں عزم و ارادے کی حد تک نہیں پہنچا ہے، مکمل جریان عملی کی شکل میں نہیں پہنچا ہے، تو وہاں پر کیا فقط عقلاء کے نظر میں حسن سیرت ہو تو پھر وہاں استحقاق مدح ہے، اور سوء سریرہ ہو تو وہاں استحقاق ذم، فقط دائرہ کار ذم اور یعنی کس کی حد مدح کی حد تک ہے۔ یعنی ایک انسان خبث باطنی والا بندہ، اس کا باطن شقیق ہے، شق القلب ہے، خبث باطنی رکھتا ہے، تو عقلاء کے نظر میں یہ بندہ جو خبث باطنی رکھتا ہے قابل ذم ہے بس، لیکن قابل ذم ہونے کے علاوہ عملاً عقاب کا مستحق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عقاب کا استحقاق عمل سے مربوط ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک بندہ حسن سریرہ رکھتا ہے، اس کے باطن درست ہیں، وہ پاک تینت شخص ہیں، تو پاک تینت شخص جو ہے عقلاء کے نظر میں قابل تعریف ہیں، فقط تعریف مدح کی حد تک، لیکن استحقاق ثواب کی حد تک نہیں۔ لیکن جب یہی حسن سیرت یا حسن باطنی اگر ارادہ و عزم کے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ اپنے حسن سیرت ہے کہ بندہ سخاوت مندی ہے لیکن مقام عمل میں سخاوت مندی کا عزم کرتا ہے، تو عزم ارادے کے مرحلے میں اور جزم ہونے کے بعد پھر وہاں پہ آ کے استحقاق ثواب آتا ہے۔ اس طرح سوء باطنی، خوب سے باطنی، جب تک خوب سے باطنی اندر باطن کی حد تک ہے، استحقاق ذم تو ہے لیکن عقاب نہیں ہے، لیکن یہی خوب باطنی وہاں سے نکل کر عزم ارادے کے مرحلے میں کہ مقام عمل میں مولا کے مخالفت کے مرحلے میں آ جاتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے پھر وہاں پر ذم اکیلا نہیں رہے گا بلکہ اس سے پیچھے استحقاق عقاب بھی آئے گا۔ یہ معیار ہے۔ اب آتے ہیں وہ بالجملہ خلاصہ کلام جو ہم بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ما دامت فیہ، ما دامت یعنی ما دامت حاضر حسن اول جو ہے خبث، یعنی حسن الباطنی یا حسن، یعنی دامت کی ضمیر جاتا ہے وہ حسن باطنی یا خبث باطنی، ما دامت فیہ صفتاً، جب تک انسان کے اندر ایک صفت کی شکل میں رہیں۔ کون سی صفت کی شکل میں رہیں؟ کامنتاً، اور وہ کیا ہے ابھی چھپا ہوا، کامنتاً فی النفس، وہ ابھی تک وہ حسن سیرت اور خبث باطنی دونوں فقط ایک صفت کی شکل میں انسان کے باطن میں موجود ہیں، لیکن ابھی جر عملی کے میدان میں اور ارادہ و عدم کے مرحلے میں نہیں آیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یستحق بہا، اس خبث باطنی یا حسن باطنی کے پیچھے استحقاق نہیں ہوتا۔ اگر استحقاق ہوتا ہے تو کس کا استحقاق ہوتا ہے؟ الا مدحن، اگر حسن سریرت اندر چھپا ہے تو پھر مدح کا مستحق ہوتا ہے کہ عقلاء اس کو قابل تعریف سمجھیں گے، او لومن، یا اگر خبث باطنی اندر چھپا ہوا ہے تو عقلاء اس کو کیا سمجھیں گے؟ قابل ملامت سمجھیں گے، مستحق ملامت سمجھیں گے، فقط ملامت اور مدح کی حد تک ہے۔ خبث باطنی قابل ملامت ہے، حسن باطنی قابل مدح ہے، بس۔ اب مدح سے آگے ثواب کے مرحلے میں نہیں پہنچتا ہے۔ خوب کامن چھپا ہوا کامن کمین کا کسی کہتے ہیں جہاں پر دشمن چھپا ہوتا ہے نا، کمین کامن پھر چھپا ہوا، ابھی تک بات ظاہر ہوا نہیں، آپ سے اس کو ظاہر نہیں کیا، اپنے عمل سے اپنے خبث باطنی کا اظہار نہیں کیا ہے، چھپا ہوا ہے، حسن باطنی کا اظہار عملاً نہیں کیا۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب یہاں پر آپ سوال کریں گے کیوں بھائی، جو آپ نے یہاں تک تو کہا کہ مستحق مدح ہے حسن باطنی کی صورت میں، خبث باطنی کی صورت میں مستحق ذم ہے، لیکن کیوں ہے؟ وجہ کیا؟ اس کے لیے بھی تو دلیل ہو جانا۔ وَإِنَّمَا، ابھی تھوڑا آگے، وَإِنَّمَا، یہ ابھی تک فعلاً کب تک، کس حد تک ہے؟ مدح کی حد تک محدود ہیں یا ذم کی حد تک محدود ہیں، لیکن وہ مدح سے بڑھ کر مصوبت تک کب پہنچے گا؟ ذم سے بڑھ کر مصوبے یعنی عقوبت کے دائرے تک کم پہنچے گا، تو اس کا جواب ابھی دے رہا ہے کہ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ الْجَزَاءَ، لیکن یہی حسن باطنی یا خبث باطنی جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کس شکل میں جزا؟
بالمثوبہ، یا ثواب کی شکل میں جزا کا مستحق قرار بتائیں اس کو ثواب مل سکتا ہے، او العقوبہ، یا عقوبہ اور عقاب کی شکل میں جزا کا وہ مستحق بن سکتا ہے، مضافاً الی احدہما، ان دونوں کے علاوہ، کن دونوں کے علاوہ؟ مدح کے علاوہ مثوبت کا مستحق قرار پا سکتا ہے، اور ذم کے علاوہ عقوبت کا بھی مستحق قرار پا سکتا ہے۔ یعنی کہ دو چیز آئے گا وہاں پر، پہلے مرحلے میں ایک کا مستحق تھا، یا مدح کا مستحق تھا اگر حسن سیرت ہے، یا ذم کا مستحق تھا خوب سے سریرہ ہو، لیکن ابھی اس حسن سیرت کے اندر مدح کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ مستحق ثواب بھی آ رہا ہے، دو چیز آ رہا ہے۔ مضافن کا مطلب ایک پہلے سے تھا مستحق کیا؟ مدح، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ مثوبت بھی آ رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ ادھر کیا رہا تھا؟ مستحق ذم پہلے سے تھا، لیکن مستحق ذم کے علاوہ کیا ہوا؟ مستحق ذم کے علاوہ مستحق عقوبت بھی ہوا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جمع کب ہو سکتا ہے؟ اذا صار بصدد الجرع علی طبقها، یہ اس مرحلے میں آ سکتا ہے کہ یہ بندہ اس پوزیشن میں آ جائے، صدد یعنی پوزیشن میں جائے، کس پوزیشن میں آ جائے؟ الجرع علی طبقها، اسی صفت باطنی کے مطابق مقام عمل میں چلنے کے پوزیشن ہے، کہ میرا خبث باطنی پہلے تو میرا اندر چھپا تھا، لیکن میں نے کیا کرنا چاہا؟ اپنے خبث باطنی کو عملاً ظاہر کرنا چاہا، اور کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یعنی مکمل میں نے پختہ ارادہ کیا، ہاتھ میں مثلا تلوار لیا، کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا، تو اب جب میں اس مرحلے تک پہنچا تو پھر پہلے میرا خبث باطنی جب تک چھپا ہوا تھا کیا تھا؟ فقط قابل مستحق ذم تھا، لیکن ابھی مقام عمل میں اپنے خبث باطنی کا اظہار کے مرحلے میں آیا، جرع اعلیٰ طبقہ، اپنے خبث باطنی کے مطابق چلنے پر آمدہ ہوا، تو وہاں پر پھر ذم تک نہیں رہے گا، بلکہ مستحق عقوبت تک بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اب ادھر مستحق حسن سیرت والے مسئلے میں میرا حسن باطنی فقط اندر چھپا ہوا تھا، لیکن اب میں نے اپنے اس حسن باطنی کا اظہار کر کے کسی کی مدد کرنا چاہا، کسی غرق ہونے والے کو بچانا چاہا، کسی کی ہدایت دینا چاہا، کسی کو مالی مدد کرنا چاہا، مثلا اس طرح مقام عمل میں اپنے حسن سیرت کا اظہار کرنا چاہیے، اس مرحلے میں آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر فقط مدد کے دائرے تک نہیں رہے گا، بلکہ اس کے علاوہ مثوبت کا بھی استحقاق قرار پا جائے گا۔ ہاں جی، وَإِذَا صَارَ بِصَدَدِ الْجَرِّ عَلَىٰ طِبْقِ الصِّفَةِ، عَلَىٰ طِبْقِ طبق ذَلِكَ الصِّفَةِ، اس صفت باطنی کے مطابق عملاً اقدام کرنے کا سوچا، اس نے ارادہ کیا اس صورت میں۔ ہاں جی، وَالْعَمَلْ عَلَىٰ وِفْقِهَا، اور اسی صفت باطنی کے مطابق عمل کرنے کا اس نے پختہ ارادہ کیا، کہ میں نے اپنے حسن باطنی کو اندر چھپا کے نہیں رکھوں گا، میں اپنے اس خبث باطنی کو اپنے اندر چھپا کے میں نے نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان دونوں کو عملاً عمل پیرا بھی ہونا ہے، اپنے حسن باطنی کے تحت عمل پیرا ہونا ہے، یا اپنے خبث باطنی کے تحت آگے مقام عمل میں عمل پیرا ہونا ہے، تو اس صورت میں پھر وہاں پر مدح کے علاوہ مثوبت یا ذم کے علاوہ عقوبت بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَجَزَمَ وَعَدَمَ، اور پھر جر عملی کے میدان میں اس نے کیا کیا؟ جر عملی کے میدان میں جزمہ، مکمل جزم کیا، پختہ یقین اور 100% اس نے ارادہ کیا کہ میں نے کسی کو، یعنی خبث باطنی والے بندے نے کیا کیا؟ پہلے خبث باطنی کی حد تک تھا، لیکن ابھی مقام عمل میں کیا کیا؟ جزم علی قتل شخص، کسی شخص کے قتل کرنے کا پختہ ارادہ کیا، فلان کو میں نے مارنا ہے، او عزمہ، اور عزم کامل کیا کہ میں نے حتماً یہ غلط کام کرنا ہی کرنا ہے۔ عزم کیا ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ کیا کہ میں نے فلان غلط کام کرنا ہے اپنے خبث باطنی کے مطابق، یا اپنے حسن باطنی کے تحت پختہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے فلان نے کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر وہاں آگے کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر استحقاق مثوبت و عقوبت آ جاتا ہے، کس کے علاوہ؟ مدح و ذم کے علاوہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کس کی وجہ؟ کہ جب تک اندر چھپا ہوا ہے فقط مدح و ذم کا مستحق ہے، ظاہر ہونے کے بعد پھر استحقاق ثواب و عقاب بھی۔ ایسا کیوں؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لعدم صحت مواخذتہ، کیونکہ عقلاء کے نظر میں مواخذہ کرنا، کسی کا پوچھ گچھ کرنا صحیح نہیں، کسی کو سزا دینا صحیح نہیں ہے، بمجرد سوء سریرتہ، فقط بفقط خبث باطنی ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ مولا اپنے غلام کو سزا کوڑا لگا دیں، بھائی غلام کہے گا مجھے کوڑا کیوں لگاتے آپ، تو مولا اسے کہے گا کیونکہ تمہارا باطن اچھا نہیں ہے، تمہارا دل صاف نہیں ہے، تمہارے دل میں کھوٹ ہے، لہٰذا میں تمہیں کوڑا مارتا ہوں۔ کیا اس پہ سزا مانا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، غلام کا دل میں کھوٹ ہے، اس کے دل میں ہزاروں قسم کی خامیاں ہوں، جب تک دل کے اندر ہے مولا کو اس کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ مولا اس کی مذمت کر سکتا ہے کہ تمہارا باطن ٹھیک نہیں ہے، لیکن مولا اس کو مار نہیں سکتا،
کیونکہ مارنا کب ہوتا ہے؟ جب مقام عمل میں غلط کرے تو اس کے غلطی سرزد ہونے کے بعد مارنے کا حق ہے، لیکن مجرد سوء سریرہ کی بنا پر اس کو مواخذہ کرنا اور سزا دینا یہ معقول نہیں ہے۔ ہاں جی، بعدم صحت مواخذتہ بمجرد سوء سریرتہ، فقط سوء باطن ہونے کی وجہ سے کسی کو سزا دینا یہ صحیح نہیں ہوتا عقلاء کی نظر میں۔ جی مثلا یہ جو سوال کرتے ہیں اکثر جو عامہ کہ اگر اتنے برے تھے، مثلا اول ثانی ثالث، اگر برے تھے تو پیغمبر نے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا؟ یہ اس سے جواب دے سکتے ہیں نا؟ کس کا؟ یہ اصول وہاں پہ ہم ڈال سکتے ہیں کہ اگر ان سوء سریرت تو تھی لیکن انہوں نے جو ہے ظاہر نہیں کیا تھا، اس وجہ سے پیغمبر نے ساتھ بٹھایا۔ وہی یعنی یہ دین مقدس اسلام نے بھی قانون جاری کیا ہے کہ دین مقدس اسلام نے، البتہ ثواب اور عقاب میں اسلام نے تھوڑا فرق رکھا ہے۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و رحیم و کریم ہے، اپنا رحم و کرم کے اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں یہ قانون ہے کہ سوء حسنہ، یہ تو عام عقلاء عادی کی بات ہو رہا ہے، لیکن عام مثلاً عمومی طور پر دیکھا جائے تو ایک مسلمان یا ایک مومن اس کی نیت پر ثواب مل سکتا ہے۔ آپ کا نیت صاف ہو، مثلاً آپ کا دل صاف ہے مثلاً، تو اس طرح میں پھر سوء سریرہ، اس کو کہتے ہیں سوء سریرہ، تو اس طرح میں پھر نیت پر ثواب، اگرچہ آپ مقام عمل میں غلط کام نہ بھی کریں تب بھی ثواب مل سکتا ہے، لیکن غلطی کرنے پر سزا ملنے کے مسئلے میں مولا نے کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عملی میدان کو جاری کی، جب تک آپ سے غلطی سرزد نہ ہو آپ کو سزا نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا تقاضا ہے کہ مقام عمل میں عقائد کا سوال کیا ہے اصول میں۔ ہاں جی، عقائد کا سوال ادھر کر۔ ہاں اچھا اب آ رہا ہے نا، تو لہذا لعدم صحت مواخذتہ، کیونکہ مواخذہ اور سزا دینا درست نہیں ہوتا ہے کس بنا پر؟ بمجرد سوء سریرتہ، فقط خوب سے باطنی ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر صاف نہ ہونے کی وجہ سے سزا دینا درست نہیں ہے۔ من دون ذالک، اس کے بغیر، کس کے بغیر؟ ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ من دون الجری العملی، من دون ذالک، من دون الجری العملی علی طبقہا، جب تک اس سوء سریرہ کے تحت مقام عمل میں جر عملی نہ ہو، اس کا عدم و ارادے کی شکل میں نہ آ جائے، فقط اندر چھپا ہوا، تو پھر وہاں پر مواخذہ کرنا عقلاء کے نظر میں درست نہیں ہوتا۔ وحسنها، لیکن عقلاء کے نظر میں حسن المواخذہ، حسنها کے ضمیر آتا ہے مواخذہ کے تحت، حسن المواخذہ، عقلاء کے نظر میں مواخذہ کرنا درست ہے۔ کب مواخذہ کرنا درست ہے؟ مع الجر العملی، جر عملی کی صورت میں، یعنی عدم استحقاق کب؟ من دون یعنی جر العملی، جر عملی نہ ہو تو پھر مواخذہ درست نہیں، عدم الحسن ہے۔ وحسن المواخذہ مع الجر العملی، لیکن مواخذہ کرنا عقلاء کے نظر میں حسن ہے۔ عقلاء کیا کہتا ہے کہ مواخذہ کرنا چاہے، اس کو پوچھ گچھ کرنا چاہے، اس کو سزا دینا چاہے، کب؟ معہو یعنی مع جر العملی یا مع العزم، جر عملی کی صورت میں، عزم و ارادے کی صورت میں پھر مواخذہ کرنا عقلاء کے نظر میں، عقلاء کہتا ہے کہ اس کو ماننا چاہیے کیونکہ اس نے گناہ پر عزم کیا، ارادہ کیا ہے، مکمل مقام عمل میں جاری کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تلوار لے کے اس کو مارا تھا لیکن کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، یہاں پر کیا عزم ارادہ تھا نہیں تھا، قتل نہ ہوا تو یہ آپ کی غلطی نہیں، لیکن آپ نے مارنا چاہا تھا نہیں چاہا تھا، مارنے کا آپ نے شراب کی نیت سے پیا تھا نہیں پیا تھا، اس پانی کو 100% آپ کو یقین ہے شراب سمجھ کے آپ نے پیا بھی تھا، لیکن تو حقیقت میں آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا پیا تھا؟ شراب پیا تھا نا، لیکن بعد میں پانی تھا، تو پانی تھا بعد میں، یہ آپ کے عقیدے کا غلط ہونا الگ موضوع ہے، لیکن آپ نے اگر واقع میں شراب ہوتے تو پھر پیا تھا، دے نہیں پیا تھا، لہٰذا یہ جد عملی ہے، آپ نے مکمل اقدام کیا تھا گناہ پر، تو اس گناہ پر اقدام کرنے کی اس میں عقاب ملنا چاہیے ملتا ہے، کیونکہ ابھی یہاں مسئلہ سوء سریرہ تک نہیں رہا نا، خوب سے باطنی کے دائرے تک نہیں رہا، بلکہ آپ نے عمل بھی کیا تھا لیکن آپ کا عمل مطابق واقع نہ ہونا یہ الگ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، اب کما یشہد بھی، اب یہاں پر اس کی کوئی عملی دلیل ہے، مثلا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر دو صورتوں میں آپ نے فرق کیا نا، دو صورتوں میں کیا فرق کیا کہ اگر جب تک باطن کے اندر پوشیدہ ہے مدح ہو ذم کا مستحق ہے لیکن عقاب و ثواب کا مستحق نہیں، لیکن یہی سوء باطنی و حسن باطنی مقام عمل میں عزم ارادے کے مرحلے میں ہو تو پھر وہاں پر ثواب عقاب بھی آئے گا۔ اس کے لیے دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی شاہد یہ ہے کہ کما یشہد بھی، اس بات کے اوپر شاہد اور دلیل یہ بھی ہے کہ مراجعۃ الوجدان، کہ اب ہم نے جب مقام عمل میں وجدان کو دیکھیں، مقام عمل میں ہم مولا عادی اور ان کے غلاموں کے درمیان میں، عقلاء کے درمیان میں کیا سسٹم ہے، اس کو دیکھیں تو وہ ہمیں پائے گا، ہم عملاً اپنے آنکھوں کے سامنے ہم اس بات کو پا لیتے ہیں۔ الحاکم، اور یہی وجدان حاکم ہوتا ہے کہاں پر؟ بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت والعصیان، یعنی اطاعت و عصیان کا معیار کیا ہے، کب اطاعت شمار ہوتا ہے عقلاء کے نظر میں
اور کب کسی بندے کا کام عقلاء کے نظر میں معصیت شمار ہوتا ہے، اس اطاعت و عصیان کو ناپنے کے مسئلے میں وہاں پر معیار کیا ہوتا ہے؟ وجدان ہوتا ہے. وہاں وہ وجدان فیصلہ کرتا ہے، مستقلاً وجدان فیصلہ کرتا ہے کہ کب معصیت شمار ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، کب اطاعت شمار ہوتی ہے، کب اطاعت شمار. تو یہاں وجدان کیا کہتا ہے، اور پہ عام میں وجدان کیا کہتا ہے، وہ حاکم کیا حکم دیتا ہے کہ جب تک ایک غلام اپنے خبث باطنی کو چھپا کر رکھتے مقام عمل میں اقدام نہیں کرتا ہے تو پھر وہاں پر حکم وجدان کہا کیا فیصلہ کرتا ہے. وجدان ہم مقام عمل پہ پاتے ہیں کہ کوئی بھی مولا اپنے غلام کو فقط خبث باطنی کے تحت سزا نہیں دیتا ہے، یا فقط سوء سریرے حسن سریرے کے تحت کو انعام نہیں دیتا ہے. لیکن جب یہ غلام مقام عمل میں جج عملی کے میدان میں گناہ پر اقدام کرتا ہے تو اس سزا کو سزا ملتا ہے، اور مقام عمل میں نیک کام کرنے پر اقدام کرتا ہے تو مولا اس کو کیا کرتا ہے، ثواب دیتا ہے. حج تو یہ اطاعت و معصیت کے جو ملاک کو ناپنے کا معیار وجدان ہے، اور وجدان مستقلاً وہاں فیصلہ دیتا ہے. اور اس کے بعد وما یستتبعان، اور جو ان دونوں کے پیچھے ہیں، کن دونوں کے پیچھے ہیں؟ اطاعت و معصیت کہاں ہونا چاہیے، کہاں پر اطاعت شمار ہوتا ہے، کہاں پر معصیت. اطاعت سے ٹکانے کا معیار کیا ہے، معصیت سے ٹکانا. اب یہ اطاعت و جب معصیت سے ٹکانے کا وقت اس کے پیچھے ایک اور بھی آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ من استحقاق النیران او الجنان، کی اطاعت کے پیچھے ہم دین شریعت مقدسہ کے اندر استحقاق کو فقط شریعت مقدسہ کے اندر فقط استحقاق اطاعت و معصیت وجود اطاعت و معصیت نہیں، بلکہ جہاں پر معصیت سے دکھاتا ہے اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، استحقاق النیران ہے نا. استحقاق النیران کب کس کے پیچھے ہے؟ معصیت جہاں سے دکھاتا ہے اس کے پیچھے استحقاق النیران ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے. اور شریعت کے اندر جہاں پر اطاعت کے عنوان سے دکھاتا ہے اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ کلما یصدق فیہ الاطاعہ یستتبع الجنان، یہ قانون کلی ہے. کلما یصدق فیہ الاطاعہ یستتبع فیہ الجنان، وکلما یصدق علیہ المعصیہ یستتبع النیران. یہ قانون ہے کہ جہاں پر شریعت کے مقدمے میں معصیت جہاں پر معصیت کے عنوان سے دکھاتا ہے اس کے پیچھے نیران آتا ہے، جہاں پر اطاعت کے عنوان سے لگاتا ہے اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ وہاں پر جنان آتا ہے. تو لہٰذا وما یستتبعان من استحقاق النیران، اور وہ جو ان دونوں کے پیچھے، کن دونوں کے پیچھے؟ اطاعت و معصیت کے پیچھے کیا آتا ہے؟ من استحقاق النیران، نیران کا استحقاق. یہ نیران کا استحقاق کس کے پیچھے ہے؟ معصیت کے پیچھے. وہ استحقاق الجنان کس کے پیچھے آتا ہے؟ یعنی یہ اطاعت کے پیچھے آتا ہے کہ اطاعت یستتبع استحقاق الجنان ہے. حج یہ ہمارا ایک مسئلہ ختم ہوا، اس معیار کو ہم نے یہاں سے ختم کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. ٹائم ہے یا نہیں پتہ نہیں. ہاں جی تھوڑا آگے بڑھے، اس سے بھی مقاصد ہوتا ہے نہیں، پتہ نہیں ہے یہاں پر. اچھا اب یہاں پر ایک نیا موضوع، اسی سے مربوط ایک اور اہم موضوع ہے. اب اس موضوع استحقاق عقاب و ثواب کی بات ختم ہو گیا. نیا موضوع یہ ہے کہ لیکن ذالک مع بقاء الفعل المتجرع به او المنقاد به على ما هو عليه من الحسن والقبح. ایک اور سوال دیکھو، آپ اور سنو. مثلا ایک بندے نے کیا کیا، اس نے تجری کیا. تجری کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے قطع پہ عمل کیا لیکن قطع مطابق واقع نہیں تھا. مثلا اس نے مائع کو پیا 100% یقین کے ساتھ، 100% یقین کے ساتھ. اس مائع کو پیا کس یقین کے ساتھ کہ یہ شراب ہے، شراب سمجھ کر 100% شراب سمجھ کے اس کو پی بھی لیا ہے. اس کے عقیدے میں کیا پیا؟ اس نے شراب پیا. لیکن بعد میں شراب نہیں تھا، پانی تھا. شراب نہیں تھا، پانی تھا. تو یہاں پر اس نے معصیت کیا ہے یا تجری کیا ہے؟ تجری کیا معصیت. کیوں؟ کیونکہ معصیت اس وقت تھا کہ اگر واقع میں اگر شراب ہوتا، واقعاً شراب ہوتا تو اس صورت میں پھر یہ کیا تھا؟ یہ معصیت تھا. لیکن واقع میں شراب نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے عقیدے والا شراب پیا ہے، اصل شراب نہیں پیا ہے. تو یہ کیا تجری ہے؟ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آپ کا قطع ہوا اس پانی کے شراب ہونے پر، تو کیا یہ پانی شراب والے حکم میں آئے گا اور قبیح بن جائے گا؟ کیونکہ پانی پینا بذات خود حسن ہے یا قبیح ہے؟ پانی بذات خود فرض کرے عنوان حسن ہے، لیکن آپ کے عقیدے میں شراب ہونے کی وجہ سے وہ قبیح بن سکتا ہے. ٹھیک اسی کے برخلاف ایک بات، ایک چیز جو بذات خود قبیح تھا، مثلا یعنی یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ نے جس چیز کو واقع میں حرام تھا آپ نے کو واجب سمجھ دیا. مثلا من نماز جمعہ کے معنی میں بعض علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ بعض زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کو حرام سمجھتا ہے. یہ بھی نظریہ ہے بعض علماء کا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ حرام ہے، لیکن بعض دوسرے کا نظریہ ہے زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو 100% یقین ہے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں فرض کرے واجب ہیں،
لیکن واقع لوح محفوظ میں خدا کے نظر میں کیا ہو؟ حرام ہو. ٹھیک. تو اصل میں ذاتاً کیا ہے؟ فرض کر جو حرام ہے وہ ذاتاً کیا ہوتا ہے؟ قبیح ہوتا ہے، عنوان قبیح ہے. لیکن آپ کے عقیدے میں کیا ہے؟ واجب ہے تو واجب عنوان حسن ہے. تو آپ کے عقیدے کے تحت اس حرام کا واجب ہونے سے کیا وہ حرام واجب میں بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. ہاں جی. یعنی جو عنوان قبیح تھا لیکن آپ کے عقیدے میں آپ کو یقین ہوا کہ حسن ہے، تو آپ کے عقیدے میں وہ عنوان حسن ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت بدل سکتا ہے کہ جو پہلے قبیح ہو وہ حسن میں بدل جائے، یا جو پہلے حسن ہو آپ کے عقیدے کی وجہ سے. یعنی مثلا جس واجب کو آپ نے حرام سمجھا آپ کے عقیدے نے، تو آپ کے عقیدے کے تحت حرام ہونے کی وجہ سے کیا وہ واجب حرام میں بدل سکتا ہے؟ کیا وہ حرام جو آپ کے یعنی جو واجب جو آپ کے عقیدے جو حرام جو آپ کے عقیدے میں واجب ہیں تو آپ کے عقیدے کے تحت واجب ہونے سے پھر وہ حرام واجب میں بدل سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ عنوان پہلے اگر قبیح ہے تو آپ کے لاکھ عقیدے کے باوجود وہ قبیح قبیح رہے گا، وہ حسن میں نہیں بدلے گا. اگر وہ پہلے سے اگر حسن ہے تو پھر وہ اپنے حسن پر رہے گا، لاکھ آپ قبیح سمجھے تب بھی قبیح نہیں بنے گا. یہ قانون ہے. آپ کا عقیدہ کسی چیز کی ماہیت کو تبدیل بس اس بنا پر جس مائع کو آپ 100% شراب سمجھتے ہیں لیکن شراب نہیں تھا، آپ کے عقیدے کی وجہ سے شراب نہیں بن سکتا کہ وہ قبیح بن جائے. اور جو پانی ہے آپ نے 100% پانی سمجھا لیکن اصل میں شراب تھا، تو پھر آپ کے پانی سمجھنے کی وجہ سے شراب پانی نہیں بن سکتا، وہ شراب شراب رہے گا. وہ قبیح ذاتاً اگر شراب ہے تو اپنے قباحت پر رہتا ہے، اگر واقع میں پانی ہے تو اپنے حسن پہ رہتا ہے. اب اس کا حسن قوہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کا قوہ حسن میں تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ قانون ہے. ہاں جی. آپ کے تجربہ اور آپ کے تجری اور آپ کا انقیاد کی وجہ سے کسی اس کے متعلق کی ماہیت میں تبدیل اور اس کو حسن قوہ میں تبدیلی نہیں آ سکتا. آ جا رہا. ہاں جی. ولیکن ذالک، لیکن یہ ذالک یہ کیا؟ یہ استحقاق ثواب، یہ استحقاق عقاب. کہ آپ نے کہا نا جر عملی کے میدان میں آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ اگر حسن باطنی والے صورت میں استحقاق عقاب، حسن باطنی والے میں استحقاق ثواب، یہ تو آ جاتا ہے. تجری کے مقصد والا بھائی کہ تجری میں کیا ہوا ہے؟ جر عملی ہوا نہیں. آپ نے 100% حرام، اس کو حرام سمجھ بھی لیا لیکن آپ نے عمل نہیں کیا تو تجری ہے. آپ نے واجب کو 100% واجب کیا عمل کیا تو پھر کیا انقیاد ہے. ٹھیک. لیکن یہ آپ نے عمل کرنے کی وجہ سے استحقاق ثواب عقاب تو آئے گا، لیکن استحقاق ثواب عقاب آنے کے باوجود مع بقاء الفعل المتجرہ بھی، وہ فعل کون سا فعل؟ المتجرہ بھی، جس فعل کے ذریعے سے آپ نے تجری کیا ہے، جس فعل کے ذریعے سے آپ نے تجری کیا ہے. کس فعل کے ذریعے سے کیا؟ ہماری مثال میں ہم اس نے پانی کو شراب سمجھا تو تجری کس کے ذریعے؟